عرب میں رواج تھا کہ وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے، پھر مٹی برابر کر دی جاتی، کوئی قبر کا نشان نہ ہوتا، نہ کوئی کتبہ لگتا، نہ پھول ڈالے جاتے، نہ پھر ان کے لیے کوئی آنسو بہاتا، نہ کوئی احتجاج ہوتا، نہ اس کے لیے اس دور میں کوئی موم بتی جلانے والی آنٹیاں تھیں کہ جو اس کی یاد مناتی۔ سب سے پہلے جس پاکیزہ وجود نے بیٹیوں کے حق میں آواز اٹھائی اس کا نام محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کے سامنے بیٹیوں کی عزت رکھی، بیٹیوں کا وقار رکھا۔ قیامت کے دن جب میدان حشر لگے گا تو آپ جانتے ہیں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا اور سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا، اور ان میں ترجیحاً ان بچیوں کا کیس پہلے لایا جائے گا جو زندہ درگور کر دی گئی، اور احکم الحاکمین کا دربار ہوگا۔ ظالم مجرم باپ کھڑے ہوں گے، اللہ ان بچیوں سے سوال کرے گا تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا، تمہارا قصور کیا تھا۔ اسباب جرم تو مجرم سے پوچھے جاتے ہیں نا کہ تم نے یہ جرم کیوں کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان بیٹیوں کے ظالم باپ اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ ان سے بات بھی کرے، اس لیے ان سے نہیں پوچھا جا رہا، ان بچیوں سے پوچھا جا رہا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا، کیا قصور تھا کہ تمہارے ظالم باپ تمہیں زندہ درگور کر گئے۔ میں کل سے یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک عدالت تو ان بچیوں کی لگے گی اور ایک اور عدالت لگے گی جس میں زینب بھی کھڑی ہوگی، اور اللہ زینب سے بھی پوچھے گا کہ 7 سال کی معصوم شہزادی جس کی زندگی نوچی گئی، جس کی آبرو نوچی گئی، اور پھر تمہیں قتل کر کے کوڑے میں پھینک دیا گیا، تیرا کیا جرم تھا کہ ظالم وحشی درندے نے، جنسی بھیڑیے نے تیرے ساتھ یہ بدترین سلوک کیا کہ زبان اس سلوک کی کہانی بیان کرنے کا بوجھ نہیں اٹھا رہی۔ تو اس کا جواب سب کو دینا پڑے گا، اس کا جواب آیان اقتدار کو بھی دینا پڑے گا، اس کا جواب ہمارے انتظامی اداروں کو بھی دینا پڑے گا، اس کا جواب معاف کیجئے منبر و محراب کے اوپر بیٹھ کر کے ذات کی لڑائیاں لڑنے والوں کو بھی دینا پڑے گا، اس کا جواب خواہشات کے اسیر حکمرانوں کو بھی دینا پڑے گا، اور اس بے حس معاشرے کو بھی دینا پڑے گا۔ دنیا 21ویں صدی کا سفر کر رہی ہے، اور کیا ہم پلٹ کے پھر دور جہالت میں چلے گئے؟ ایک تو یہ المیہ کہ 7 سال کی معصوم کلی مسل دی گئی، لیکن دوسرا المیہ میرا یہ ہے کہ وہ جو جنسی درندہ وحشی بھیڑیا 7 سالہ بچی کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتا ہے، وہ چھانگا مانگا کے جنگلوں سے نکل کر آیا ہوا کوئی جانور تو نہیں تھا، وہ کسی بل سے نکلا ہوا سانپ تو نہیں تھا، وہ اسی معاشرے کا فرد تھا۔ اس کو کسی ماں نے جنم دیا، کسی باپ کی آغوش تربیت میں رہا، کسی درس گاہ میں بھی گیا ہوگا، اس کے دوستوں کی بھی ایک سوسائٹی ہوگی، اس کے گھر کے قریب کوئی مسجد ہوگی جہاں کبھی کبھار وہ خطبہ جمعہ کے لیے شاید چلا جاتا ہو۔ کیا ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں تھا جو اس کو درندہ بننے سے روک کے انسان بنا دیتے؟ تو مجھے پورا معاشرہ مجرم نظر آتا ہے۔ معاشرے کے حیا باختہ ماحول نے اسے بھیڑیا بنا دیا، اسے وحشی بنا دیا۔ تو آج میں اور آپ دیکھیں ہمارے تعلیمی ادارے بچوں کو پیسے کمانے والی مشین بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے، اور والدین کی بھی خواہش ہے کہ ڈاکٹر بنے تو پیسے زیادہ کمائے گا یا انجینئر بنے تو پیسے زیادہ کمائے گا۔ تو ہم بچوں کو انسان بنانے کے لیے سکول کالج میں نہیں بھیجتے، پیسے کمانے والی مشین بنانا چاہتے۔ مجھے معاف کیجئے گا، دینی ادارے، مسجدیں، خانقاہیں، منبر و محراب اپنی ذمہ داریوں سے کما حقہ
عہدہ برا نہیں ہو رہے۔ یہاں فرقہ وارانہ لڑائیوں نے ہمارے وہ موضوع چھین لیے جس سے قوم سازی کا عمل ہوتا تھا۔ ہمارے آیان اقتدار، ہمارے منبر و محراب، ہماری دانشگاہیں، ماں باپ اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کے لیے کوشاں ہو جائیں تاکہ اس طرح کے واقعات روح پذیر نہ ہوں اور ہماری بچیوں کی آبرو بھی سلامت رہے اور ہمارے بچے بھی جنسی درندے نہ بنے۔ حکمرانوں کی شکلیں دیکھیں، ان کے مکروہ چہرے دیکھیں اور ان کے رسمی بیان دیکھیں، پھر احتجاج کرنے والوں کو گولیوں کی بوچھاڑ سے بھون دینا، وہ فیض آباد میں ہوں یا ماڈل ٹاؤن میں ہوں یا قصور میں ہوں۔ یہ ہمارے حکمرانوں کے مکروہ چہرے ہیں جس سے نقاب اتر گیا ہے، لیکن ہماری قوم پھر بھی ان کو اپنا نجات دہندہ سمجھتی ہے۔ تو پھر کاٹیے سزا، پھر ایک زینب نہیں گلی گلی زینب ہوس کا نشانہ بنے گی، پھر ایسے جنسی درندے گھر گھر سے نکلیں گے اور یہ معاشرہ انسانوں کا معاشرہ نہیں رہے گا، وحشیوں کا اور بھیڑیوں کا معاشرہ بن جائے گا۔ تو صاحب، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے طرز زندگی کو تبدیل کرنا ہوگا، اپنے انداز تربیت پر غور کرنا ہوگا، والدین کو سوچنا ہوگا، اپنی بیٹیوں پہ بھی توجہ دینی ہوگی اور اپنے بیٹوں کے تیور پر بھی نگاہ رکھنی پڑے گی۔ تو آپ بھی اپنے اپنے دائرہ کار میں استاد ہیں، مدرس ہیں، باپ ہیں، عالم دین ہیں، جس بھی حیثیت میں آپ ہیں، اپنے گرد و پیش کے ماحول کو پاکیزہ کرنے کی کوشش کیجیے۔